طاسیم میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا معنی اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک، تسلی خاتم الانبیاء، تسلی خاتم الانبیاء، شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ان کے غم کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ہم اتار دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، فظلت اعناقہم، پھر ہو جائیں گی ان کی گردنیں، لہا خاضعین، اس کے لیے جھکنے والی، پس ہو جائیں گی ان کی گردنیں اس نشانی کے لیے جھکنے والی۔ لہا میں ہا ضمیر آیتن کی طرف راجع ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے کوئی بڑی نشانی اتار دیں تو سب کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھک جائیں گی، یعنی ہم زبردستی بھی ان کو ایمان کا پابند کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی دکھائیں کہ سب زبردستی ایمان لے آئیں، پھر اس میں اختیار باقی نہیں رہے گا۔ اصل تو ہے کہ ایمان انسان اختیاری طور پر اپنی مرضی کے ساتھ لائے، زبردستی اور جبر نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی بڑی نشانی دکھا دی جائے تو پھر تو انسان جو ایمان لائے گا وہ اس کے کسب اور اختیار سے نہیں ہوگا، وہ اس نشانی کی وجہ سے ہوگا، غیر اختیاری ہوگا۔ کوئی بڑی علامت دیکھی تو غیر اختیاری طور پر مجبور ہو گیا۔ تو دین تو وہی ہے، ایمان جو انسان اپنے اختیار سے لائے، اس پر کوئی جبر نہ ہو، لا اکراہ فی الدین ہے۔ تو اگر ہم چاہیں تو ہم کوئی نشانی ظاہر کریں، سب کی گردنیں خود جھک جائیں گے، سب مان جائیں گے، لیکن پھر وہ جبر ہوگا، وہ اختیار نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال میں اختیار کو رکھا ہے کہ جو اپنی مرضی سے اختیار کرے گا اس کے لیے انعامات ہیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن زجر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث نئی، کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ لوگ اس نصیحت سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ عنہ کی ضمیر ذکر یعنی نصیحت کی طرف راجع ہے، تو معنی یہ ہے کہ جب بھی ان کی طرف کوئی نصیحت آتی ہے اور وہ نصیحت بھی اس ذات کی طرف سے جو مہربان ہے، یعنی نہایت رحم کرنے والی ذات۔ ایک تو یہ کہ نصیحت کا پیغام اس کی طرف سے ہو جو کوئی معاذ اللہ جبار ہو، قہار ہو، ظالم ہو، یہاں نصیحت بھی اس ذات کی طرف سے جو مہربان، اور نصیحت بھی نئی بات، پھر بھی یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا، انجام، پس یقیناً انہوں نے جھٹلایا، فسیأتیہم، پس آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ماں کے نیچے عذاب، اس عذاب کی خبریں، کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، تو ان عذاب کی خبریں عنقریب ان کے سامنے آئیں گی۔ اولم یروا الی الارض، دلیل عقلی، کیا وہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ ہم نے کتنے ہی اگائے اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ جوڑے، زوج جوڑے، کریم عمدہ، ہم نے ہر قسم کے عمدہ جوڑے اس میں اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں نر اور مادہ جوڑے جوڑے اگائے ہیں، جس طرح انسان اور حیوانات میں ہیں اسی طرح بعض درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہے، تو ان کے شگوفوں کے ملنے کی وجہ سے اس میں پھل زیادہ آتا ہے، جیسے کہ کھجور کے درخت میں بھی ایک کے شگوفے کو دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کا پھل زیادہ آتا ہے۔ تو ہم نے طرح طرح کے مختلف قسم کے جوڑے بنائے۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ تو نیچے لکھیں
توحید کی، توحید ذاتی اور توحید صفاتی کی اس میں بڑی بڑی نشانیاں، یعنی اللہ کو ایک ماننے کی اور اللہ تعالیٰ کو صفات میں یکتا ماننے کی بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نیچے بریکٹ میں بوجہ عناد کے، بوجہ عناد کے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً تیرے رب وہ نہایت غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز کے نیچے لکھیں غالب ہے یعنی عذاب دینے پر، رحم کرنے والا ہے بریکٹ میں مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، یعنی وہ غالب ہے عذاب دینے پر، جب چاہے وہ عذاب دے سکتا ہے، لیکن وہ رحیم ہے، مہلت دیتا ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، دلیل نقلی تفصیلی، اور جب تیرے رب نے پکارا اے موسیٰ، ان ائت القوم الظالمین، کہ تو جا ظالم قوم کے پاس۔ قوم الظالمین کے نیچے مبدل منہ، قوم فرعون بدل ہے۔ یہاں سے پہلا تفصیلی واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ظالم قوم یعنی قوم فرعون کے پاس جا کر انہیں دعوت دو۔ الا یتقون، کیا وہ لوگ پرہیز نہیں کرتے ہیں، یعنی شرک سے کفر سے بچتے نہیں ہیں وہ لوگ، تو کیا وہ لوگ شرک اور کفر سے بچتے نہیں ہیں؟ قال ربی، قال کا فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے، تو لکھیں گزارش نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام نے پہلی گزارش کی کہ اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں اس بات سے ان یکذبون، کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا نہ دیں، مجھے جھٹلا نہ دیں۔ تو نیچے لکھیں ابتدا میں، یعنی میں جیسے ان کے سامنے جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں، فرعون اور فرعون کی قوم۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی، بریکٹ میں تیز، میری زبان تیز نہیں چلتی، یعنی میں روانی سے بول نہیں سکتا ہوں، چونکہ زبان میں لکنت تھی تو میں روانی سے بول نہیں سکتا۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، پس آپ بھیجیے ہارون کی طرف، بریکٹ میں وحی، ہارون کی طرف وحی بھیجیے، یعنی انہیں بھی نبوت عطا کیجیے تاکہ وہ اس کام میں میرے ساتھ معاون اور شریک بنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے اگر میں ان کے سامنے گیا تو وہ لوگ کہیں مجھے ابتدا میں جھٹلا نہ دیں۔ آگے اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی آئے گی کہ نہیں موسیٰ آپ جاؤ ان کو پیغام دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سینہ تنگ ہوگا، زبان تیز میری چل نہیں پاتی، تو آپ میرے ساتھ اگر میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دو اور انہیں اگر نبوت بھی عطا کر دو تو یہ بہت بڑا ایک احسان ہوگا۔ تو اگر وہ لوگ کہیں مجھے جھٹلائیں بھی تو بھائی میرے ساتھ ہوگا، وہ میری بات کی تصدیق کرے گا۔ تو اکیلا آدمی ہوتا ہے لیکن ایک اور ساتھ ہو جائے تو آج کے اس میں کہتے ہیں 1 اور 1 11، 1 اور 1 11 ہوگا۔ تو پھر جب ہو جاتے ہیں تو پھر ساتھ تعاون بڑھ جاتا ہے کہ اگر سارے جھٹلانے والے ہوں، ایک تصدیق کرنے والا ہو تو ایمان میں قوت آ جاتی ہے۔ پھر اپنے قبیلے خاندان کا ہو، بھائی ہو تو پشت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا بھی اور نبوت بھی عطا فرما دی۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، گزارش نمبر 2، اور ان کے لیے میرے ذمے ایک گناہ ہے، میرے ذمے ان کا ایک گناہ ہے، بریکٹ میں جرم، میرے ذمے ان کا ایک جرم ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر ہے کہیں وہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔ یہ جرم یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب راستے سے گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک شخص کا جھگڑا ہو رہا تھا قبطی قوم کے ساتھ، فرعون کی قوم سے جو تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام لڑائی چھڑا رہے تھے لیکن وہ قبطی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تو اس کا کام پورا ہو گیا۔
تو اب موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے تھے، تو اب فرمایا کہ مجھے اس بات پر ذرا خوف ہے کہ وہ لوگ کہیں گے تو نے ہمارا آدمی قتل کیا تھا، اور وہ لوگ میرے خلاف سازش کریں گے اور تکلیف پہنچانا چاہیں گے۔ اگرچہ قتل قصدن نہیں تھا، خطاً تھا، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ تو لڑائی چھڑاتے ہوئے تھپڑ ماری تھی جس سے وہ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت اب آگے تسلی دے رہے ہیں، قال کا فاعل اللہ رب العزت ہے، عنوان تسلی موسیٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی وہ تجھے قتل نہیں کر سکتے۔ فاذهبا بآیاتنا، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر چلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، اور سننے والے۔ وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے، یعنی ہم تمہارا ایسا رعب ان پہ ڈال دیں گے، تمہاری ایسی ہیبت ہوگی کہ ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ تمہیں قتل کرے، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہاری جو گفتگو اس سے ہوگی ہم وہ بھی سن رہے ہیں، اور وہ جو جواب دے گا ہم وہ بھی سن رہے ہیں، جو معاملہ آپ کے ساتھ کرے گا وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، پس جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تم دونوں جا کر کہو کہ ہم جہان والے رب کی طرف سے قاصد ہیں، یعنی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس نے ہمیں قاصد بنا کر، پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، مطالبہ آزادی، مطالبہ آزادی کہ آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، بھیج دیجئے بریکٹ میں آزاد کر کے، آزاد کر کے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجیں۔ اسرائیل کے بعد الی الشام، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ الی الشام، شام کی طرف بھیجیں۔ فرعون نے چونکہ بنی اسرائیل کے 6,30,000 افراد تھے، انہوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان پہ بھیجا، ظلم کرتے، مشکل اور سخت کام ان سے لیتے، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے، عورتوں کو اپنی باندیاں بنایا ہوا تھا، تو اس لیے کہا ان کو ہمارے ساتھ آزاد کر کے چھوڑو۔ قال الم نربک، قال کا فاعل فرعون ہے، اعتراض نمبر 1۔ اب فرعون نے پہلا اعتراض کیا، کیا میں نے تیری پرورش نہیں کی جب تو تھا ہمارے پاس ولیدن، بچہ، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تو ٹھہرا ہمارے پاس اپنے عمر کے سال، ہمارے عمر کے، اپنی عمر کے چند سال تو ہمارے پاس ٹھہرا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اعتراض نمبر 2، اور تو نے کیا سو تو نے جو کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے ہے، تو نے کیا سو جو تو نے کیا اپنا کام، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ فرعون نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ تو بچہ تھا، ہم نے تیری پرورش کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو، اور وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس آیا، تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی، تو اس لیے فرعون آگے سے احسان جتلا رہا ہے کہ تیری تربیت تو ہم نے کی، اور نمبر 2 تو بڑا معاذ اللہ ناشکرہ ہے، ہم نے تیرے اوپر یہ احسانات کیے، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، اور اب تو یہ دعویٰ کر رہا ہے اپنی نبوت کا، اور کہہ رہے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، گویا تو اب ان پر بادشاہ بننا چاہ رہا ہے کہ تو بادشاہ ہو اور وہ تیری رعایا ہو، تو حاکم ہو اور وہ تیرے محکوم ہو۔ میں نے تیرے اوپر احسان کیا اور تو مجھے احسان کا یہ بدلہ دے رہا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں لکھیں دوسرے اعتراض کا جواب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے کیا تھا اس وقت جب کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا، میں نے کیا تھا اس وقت جب کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہاں ضالین کا معنی گمراہ نہیں ہے، بلکہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ضالین کا معنی خطا ہے، یعنی میں نے جو کیا تھا وہ میں نے خطا سے کیا تھا۔ تو یہ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تو نے جو اس کو قتل کیا قبطی کو، تو جواب یہ کہ میں نے جو کیا تو میں نے قصداً قتل نہیں کیا، وہ خطاً ہوا،
میں لڑائی چھڑا رہا تھا اور اس دوران میں نے تھپڑ مارا اور وہ مر گیا، تو میں نے جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں کیا، اور جو مجھ سے ہوا ہے تو یہ میری خطا ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو دیکھیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات قدسیہ میں ہر وقت صداقت ہے۔ اگر چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ بھئی میرا کیا قصور ہے، لڑ رہا تو تیرا آدمی تھا، میں تو چھڑانے کے لیے آیا تھا، میں چھڑاتا رہا، وہ باز نہیں آیا، تو یعنی ساری بات اس پہ ڈال دیتے، تو بات تو پھر بھی ٹھیک تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ لڑائی چھڑانے کے لیے آئے، قصور تو تیرے آدمی کا ہے جو بلا وجہ ان پہ ظلم کر رہا تھا، لیکن بات اس پہ نہیں ڈالی، اپنے اوپر کی کہ مجھ سے ہو گئی ہے اور میری خطا ہے، میری خطا ہے، میں نے اس پر اللہ سے استغفار کیا ہے، جیسے کہ سورہ قصص میں نے اللہ کے سامنے استغفار کیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پس میں تم سے بھاگ گیا تھا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب مجھے ڈر ہوا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ تم لوگ بلا وجہ مجھے تکلیف دو گے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، پس میرے رب نے مجھے عطا کیا علم، مجھے علم عطا کیا، بریکٹ میں نبوت، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنا دیا مجھے رسولوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت قتل کیا تھا اس وقت تک انہیں نبوت نہیں ملی تھی، نبوت بعد میں ملی ہے، اور ان کا قتل کرنا خطاً تھا، قصداً نہیں تھا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بعد میں علم و حکمت عطا کر دیا، دانشمندی اور فیصلے کی قوت عطا کر دی، اور اللہ نے اب مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، پہلے اعتراض کا جواب۔ پہلا اعتراض تھا کہ میں نے تجھے پالا پوسا اور تو آج ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، تو جواب یہ دیا کہ بھئی اس کا سبب تو تیرا ظلم ہے، تو نے خود بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا تھا، اور تو نے کہا تھا کہ بچوں کو قتل کرو، اگر تو قتل کا حکم نہ دیتا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام نہ بناتا، تو ظلم و ستم نہ کرتا، تو میری والدہ مجھے صندوق میں نہ ڈالتی، میں تیرے گھر نہ پہنچتا، تو میری تربیت نہ کرتا، وجہ تو کیا بنی؟ تیرا اپنا ظلم بنا، تو تیرے ظلم کی وجہ سے ہوا، تو یہ کیوں احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تربیت کی؟ تو تربیت نہ کرتا اگر تو ظلم نہ کرتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ صندوق میں مجھے ڈالا جاتا۔ تو اپنے ظلم کو بھول گیا کہ تو نے 20,000 بچوں کو ناحق تو نے ذبح کروایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، اور کیا یہی وہ احسان ہے جو احسان تو جتلاتا ہے علیہ، مجھ پر؟ کیا یہی وہ احسان ہے جو احسان تو جتلاتا ہے مجھ پر؟ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، عناد فرعون، فرعون بڑا سرکش تھا، اب اس نے ایک دم پھینترا بدلا اور دوسری بات شروع کر دی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بات کی کہ ظلم تو نے کیا، بنی اسرائیل کو غلام تو نے بنایا، بچوں کو تو نے قتل کیا، اصل تو تیرا ظلم و ستم نہ ہوتا تو ایسے حالات پیدا نہ ہوتے، تو اب اس نے پھینترا بدلا اور بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ فرعون نے کہا وما رب العالمین، کیا حقیقت ہے رب العالمین کی؟ یہ رب العالمین کی کیا حقیقت ہے؟ قال رب السماوات والارض، جواب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ رب السماوات اوصاف باری تعالیٰ، اوصاف باری تعالیٰ، میرا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ قال لمن حولہ، تحریز فرعون، تحریز ابھارنا، فرعون اب ابھار رہا ہے۔ قال کا فاعل فرعون ہے، فرعون نے کہا لمن حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کیا تم لوگ نہیں سنتے ہو کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، میرا رب تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ دیکھیں فرعون نے سوال کیا تھا رب العالمین کی حقیقت کیا ہے، ماہیت۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت نہیں بیان کی، اوصاف بیان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ماہیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، انسان کی عقل ناقص ہے، محدود ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی حقیقت، ماہیت، اوصاف غیر محدود، غیر متناہی ہے، تو متناہی آدمی اس غیر متناہی کو سمجھ
نہیں سمجھتا اس ذات کو، تو اب موسیٰ علیہ السلام بتاتے بھی ان کو کوئی سمجھ نہ آتا، تو اس لیے حقیقت اس نے پوچھی نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اوصاف بیان کیے کہ میرا رب وہ ہے جو زمین آسمان کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا تعارف تو کسی پر مخفی نہیں ہے۔ تو اوصاف بیان کیے، معلوم ہونا چاہیے، بات ایسی کرنی چاہیے جو لوگوں کو سمجھ آئے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے بقدر کرنی چاہیے، ایسی بات نہ ہو جو فتنے کا ذریعہ بن جائے، یا عقل میں وہ بات نہ آئے اور لوگ اس کو جھٹلا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اوصاف بیان کیے۔ اب فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا تم اس کی بات سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میں دوبارہ بھی کہتا ہوں، میرا رب وہ ہے جس نے صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ قال، فرعون کی بد زبانی، بد اخلاقی، فرعون نے کہا یقیناً تمہارا رسول وہ ہے جس کو بھیجا گیا تمہاری طرف، لمجنون، البتہ یہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اب ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر دیا اور آپ پر بد اخلاقی کی کہ یہ تو مجنون اور دیوانے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب، تفہیم موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے اب یہ نہیں کہا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، مجنون نہیں ہوں، اپنی صفائیاں نہیں پیش کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام وہی اللہ رب العزت کی تعریف، اپنی تعریف، اپنا تزکیہ نہیں کیا، اللہ رب العزت کی صفات بیان کی، کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، اگر تم لوگ عقل رکھنے والے ہو، اگر تمہیں سمجھ آئے تو میرے رب کی ذات اور اس کے اوصاف کسی پر مخفی نہیں ہے۔ قال لئن اتخذت، تحریض فرعون نے پھر ابھارا، فرعون نے کہا کیا تو اختیار کر رہا ہے معبود میرے علاوہ، لأجعلنک من المسجونین، میں ضرور بے ضرور بنا دوں گا تجھے قیدیوں میں سے، میں تجھے قیدی بنا کر جیل میں ڈالوں گا۔ اب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دینے لگا۔ دیکھیں پہلے احسان جتلایا کہ میں نے تیری تربیت کی، موسیٰ علیہ السلام نے جب جواب دے دیا، اللہ رب العزت کے بارے میں سوال کیا، اس کا جواب بھی دے دیا، صفات اوصاف بیان کی، پھر اعتراض کیے تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس پر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جو مقصد کی بات ہے اللہ کی ذات کا تعارف، توحید، اس کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئے، پھر وہ اوصاف بیان کیے۔ اب فرعون جب دلائل کا مقابلہ دلائل سے نہ کر سکا تو اب دھمکی دینے لگا کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ ہمیشہ باطل کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ بات اہل حق کے ساتھ نہ کر سکے تو پھر یا تو اہل حق والوں کو مروا دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں، پابند سلاسل کر سکتے ہیں، اور ان پہ مختلف پابندیاں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے خلاف بولے نہیں۔ تو یہ باطل کا طریقہ پہلے سے رہا، اب بھی جب بات نہ کر سکا تو دھمکی دینے لگا کہ میں تجھے تو جیل میں ڈال دوں گا۔ قال، جواب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں لاؤں تیرے پاس واضح دلیل لاؤں پھر بھی تو نہیں مانے گا؟ قال، مطالبہ فرعون، فأت بہ ان کنت من الصادقین، لے آ دلیل اگر تو ہے سچوں میں سے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دلائل لاؤں مانے گا، اب یہ اس نے اس لیے کہا، اس نے کہا ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوں گے، اگر کوئی دلیل لے بھی آئے گا میں اس کا توڑ پیدا کر دوں گا، میرے پاس دولت، پیسہ، سلطنت، اختیارات ہے تو معاذ اللہ ان کو رسوا کر دوں گا۔ وہ تو پیغمبر کے معجزات کو کہاں سمجھے، اسباب والی کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے، معجزات تو ہوتے ہی خرق عادت ہے، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فألقى عصاه، جواب مطالبہ، پس موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی اپنی لاٹھی، فإذا هي ثعبان مبین، پس وہ ہو گیا اژدہا زبردست بڑا، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو یہ معجزہ نمبر 1، عصا کے نیچے لکھے معجزہ نمبر 1، وَنَزَعَ يَدَهُ، معجزہ نمبر 2، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا، یعنی بغل میں ڈال کر ہاتھ باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پس وہ چمکنے لگا دیکھنے والوں کے لیے، جو دیکھنے والے تھے انہوں نے دیکھا، سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ چمک رہا ہے۔ اب یہ دونوں معجزات خرق عادت ہے کہ کبھی لاٹھی تو عصا نہیں بنتی،
اور یہ لاٹھی کا اتنا بڑا اژدہا بن جانا، اور وہ اژدہا بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، ہاتھ کو بغل میں ڈالا اور خوب چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چاند چمکتا ہے۔ اب فرعون نے قال للملأ حولہ، فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے جو ارد گرد تھے، جو اس کے درباری تھے، مالدار وڈیرے جو مالدار تھے، ان سے کہا ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ تو جادوگر ہے ماہر، یہ تو جادوگر ہے ماہر۔ تو دیکھیں فوراً الزام لگا دیا۔ باطل پروپیگنڈا کرتا ہے، باطل پروپیگنڈا کرتا ہے، الزامات لگا کر رسوا کرتا ہے معاذ اللہ، لیکن اہل حق کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ تو اس نے فوراً کہا، پہلے کہا مجنون ہے اور اب کہا جادوگر ہے۔ بھئی جو دیوانہ ہوتا ہے وہ جادوگر ہوتا ہے؟ اس کی تو اپنی باتوں میں تناقض ہے۔ اگر وہ دیوانہ ہے تو جادوگر کیسے، اور اگر ماہر جادوگر ہے تو دیوانہ نہیں ہے؟ تو جھوٹے کے پاس عقل نہیں ہوتی، جھوٹے کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اب یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے۔ فماذا تأمرون، کیا تم مشورہ دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب دیکھیں درباریوں کو کہہ رہے کہ یہ تو معاذ اللہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکال رہا ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد کی جگہ تمہاری زمینیں، مکانات، دولت، پیسہ یہاں سے تمہیں نکال رہا ہے۔ پھر ان سے مشورہ لے کر ان کو عزت دے رہا ہے کہ میں تمہارے مشورے پہ چلوں گا، میں تو تمہارے لیے کر رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تم بتاؤ کیا کرو۔ قالوا ارجہ واخاہ، درباریوں نے کہا مہلت دو اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دو شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو، شہروں میں بھیج دو اکٹھا کرنے والے، یعنی پورے علاقوں کے اندر ایک قاصد کو بھیجو، پیغام چلا دو کہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ سارے کے سارے فلاں دن، فلاں وقت، فلاں جگہ پہ حاضر ہو جائے، تاکہ ان کا مقابلہ کر کے معاذ اللہ ہم ان کو رسوا کریں۔ یأتوک بکل سحار علیم، کہ وہ لے آئیں ہر ماہر جادوگر کو، ہر ماہر جادوگر کو۔ فجمع السحرۃ، پس جمع کیا گیا جادوگروں کو، لمیقات یوم معلوم، معین دن کے خاص وقت پر، معین دن کے خاص وقت پر۔ معین دن بریکٹ میں جشن کا دن، یوم الزینہ، جشن کا دن، اور وقت مقرر چاشت کا وقت۔ اب یہ ایسے دن کا انتخاب ہوا جو دن چھٹی کا دن تھا، جیسے عید اور میلے کا دن ہوتا ہے تو سارے لوگوں میں میلہ تھا، سرکاری چھٹی تھی، اور وقت بھی چاش کا رکھا، نہ دھوپ بہت زیادہ ہو اور نہ رات کا وقت اندھیرا ہو، دوپہر ہوتی بہت دھوپ ہوتی، رات ہوتی اندھیرا ہوتا، صبح ہوتی صحیح نظر نہ آتا، تو چاش کا وقت جو ہے 9-10 بجے کا، یہ وقت بالکل روشن ہے، موسم ذرا معتدل ہے۔ اب سارے لوگ جمع ہو گئے۔ فرعون نے تو یہ اس لیے کیا کہ اتنے سارے جادوگر ہوں گے تو یہ تو 2 بھائی ہیں، یہ کیا مقابلہ کریں گے، تو ہمارے سارے جادوگر ان کو شکست دے دیں گے تو سب کے سامنے معاذ اللہ ان کی رسوائی ہوگی، پھر ہم ان کو ملک بدر کر دیں گے۔ اب اس کو کیا پتہ تھا کہ جو میں منصوبہ ان کے خلاف بنا رہا ہوں، اللہ انہی جادوگروں کو ایمان کی توفیق دے دے گا، اور وہ سر عام سب مجمع میں وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، اور فرعون کے کفر کو ڈھنکے کی چوٹ پر بیان بھی کریں گے، اور استقامت سے کہیں گے کہ بھی فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے سو کر لے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تو دیکھیں اس نے شر کے لیے جمع کیا، اللہ نے شر سے خیر کا راستہ پیدا کر دیا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور اس نے کہا لوگوں سے، حل استفہام طلبی ہے، کیا تم جمع ہو گئے؟ فرعون نے کہا کیا تم جمع ہو گئے؟ سب نے کہا جی جمع ہو گئے۔ لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اور یقیناً وہی غالب ہونے والے ہیں، وہی غالب ہونے والے ہیں۔ یہ ہم ضمیر فصل ہے اور غالبین یہ کانا کی خبر ہے۔ فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا، فرعون سے کہا بلا شبہ کیا ہوگا ہمارے لیے انعام، کیا ہوگا ہمارے لیے انعام، ان کننا نحن الغالبین، یقیناً اگر ہم ہو گئے غالب، ان مخفف من المثقل،
یقیناً اگر ہم غالب ہو گئے تو کیا ہمیں انعام ملے گا؟ نحنو نیچے لکھے ضمیر فصل تاکید کے لیے، کنہ بھی جمع متکلم ہے، نحنو بھی تاکید کے لیے، یقیناً ہم غالب ہوں گے۔ دیکھیں باطل کو اپنے اسباب پہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں اور ہمیں تو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ تو غیبی نصرت اور مدد کو سمجھتے ہی نہیں ہے، اسباب پہ فخر ہے، انہیں بھی فخر تھا۔ اور فرعون سے اور باطل لڑتا کس کے لیے؟ مال کے لیے۔ آج بھی امریکہ، یورپ، برطانیہ کے جو فوجی ہوتے ہیں وہ کس کے لیے لڑتے ہیں؟ دولت اور پیسے کے لیے۔ اس لیے انہوں نے بھی کہا اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں کتنی اجرت انعام ملے گا؟ کہا جی تمہیں انعام بھی ملے گا۔ اور آگے فرعون کہتا ہے قال نعم، بالکل ملے گا ملے گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقیناً تم تو ہو جاؤ گے میرے مقرب لوگوں میں سے۔ ایک تو تمہیں نقدی انعام دوں گا، دوسرا تمہیں میں اپنے قریب کر دوں گا، یعنی تم میرے قریبی لوگوں میں سے ہوں گے، مقرب ہوں گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کیفیت مقابلہ۔ پس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ڈالو سو جو تم ڈالنے والے ہو، ڈالو سو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، پس ڈال دی انہوں نے اپنی رسیوں کو اور اپنی لاٹھیوں کو۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہم ہی غالب ہوں گے۔ فرعون کو تو رب مانتے تھے، تو کہا فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی آج غالب ہوں گے۔ اب سب نے اپنی رسیاں ڈالی اور سب وہ اژدہے بن گئے، پورا گراؤنڈ اژدہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو باطل کی کثرت ہوتی ہے، حق کی قلت ہوتی ہے، لیکن جاء الحق وزهق الباطل، حق والا ہوتا ہے ایک لیکن مقابلہ سب کا کرتا ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس وہ نگلتا تھا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، پس وہ نگلتا تھا ما یأفکون، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، یعنی وہ بڑا اژدہا بنا۔ اور جو انہوں نے اپنے یہ لاٹھیوں سے سانپ بنائے تھے، چھوٹے چھوٹے جھوٹے کرتب دکھائے تھے جادو کے زور پہ، وہ آتا گیا اور ان کے جھوٹے کرتب کو اور ان کے ان سانپوں کو وہ نگلتا گیا، یعنی اتنا بڑا عصا تھا، منہ کھولا تھا، جو آتا جاتا منہ میں آتا جاتا، سارا گھومتا گیا، سب کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اب میدان میں اکیلا ہے، دائیں بائیں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس گر پڑے جادوگر سجدے میں، گر پڑے جادوگر سجدے میں۔ ثمرہ مقابلہ، القیہ ثمرہ مقابلہ، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا کہ سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کام ایمان لے کر آئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ دیکھیں یہاں صیغہ ہے القیہ، صیغہ مجہول ہے، گرا دیے گئے، یہ نہیں کہا خود گرے، خود سجدے میں گئے، خود گئے نہیں بلکہ کیا گرا دیے گئے، یعنی ایسا اثر ہوا اس معجزے کا، ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ غیر اختیاری طور پر سارے سجدے میں گر گئے، ایک دم ایسا اثر ہوا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ معجزہ تھا نا، ایک دم اثر ہوا۔ دیکھیں حق جب دل میں آ جاتا ہے فوراً آدمی قبول کر لیتا ہے، اور پھر دل میں استقامت آ جاتی ہے، پھر انسان کسی سے گھبراتا نہیں۔ جو آدمی دولت پیسے کے لیے کرتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، اور جو حق کو تسلیم کر لیتا ہے دل سے، اس میں اللہ تعالیٰ استقامت اس کو دے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے گر پڑے سجدے کی حالت میں۔ اب ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان لوگوں نے لباس وہ پہنا ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا، تو علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا ہم وہی پہنیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی، اللہ رب العزت کو یہ پسند آئی، اللہ نے اس پر ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مشابہت جو ہے، نیک لوگوں کا حلیہ اپنانا، وضع قطع اپنانا، یہ بھی انسان کے لیے بسا اوقات نجات کا ذریعہ بن جاتی۔ نمبر 2 یہ بات بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کو صحبت ملی، تھوڑی دیر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گراؤنڈ میں جمع ہے تو نیک لوگوں کی صحبت دل کی کایا پلٹ دیتی، اور نیکوکاروں میں تو سب سے بڑا نیک وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، اس سے بڑا نیک کوئی نہیں ہوتا۔ تو تھوڑی سی صحبت نے ان کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیا، تو یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر۔
تو اللہ نے سب کو ہدایت کی توفیق دے دی۔ معلوم ہوا دلوں کا پلٹنا اللہ کے اختیار میں، کہ وہی دل جو تھوڑی دیر پہلے انعام مانگ رہے تھے اب وہی دل سجدے میں گر گئے۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے بنو آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ما یلیق بشانی، جب اللہ چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا۔ اس لیے حدیث میں دعا ہے اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ قال آمنتم لہ، فرعون نے کہا تم ایمان لے کر آئے قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے؟ یقیناً یہ تو تمہارا بڑا استاذ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا استاذ ہے۔ دیکھیں فرعون یہ بڑا تیز ترار، چالاک، عیار، مکار تھا۔ اب اس نے پھر پینتھرا بدل دیا، فوراً کہا کہ ہاں لگتا ہے تمہاری تو پہلے میٹنگ ہوئی ہے، آپس میں مشاورت ہوئی ہے، کوئی باتیں تم نے طے کر دی ہیں پہلے سے، اور ابھی اسی لیے تم لوگ ایمان لے کر آئے، یہ تمہارا استاذ ہے، تم سارے اس کے شاگرد ہو۔ اب آگے پھر دھمکی دے رہے فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب جان لوگے اس کی سزا جو تم نے اس پر ایمان لایا، اور سزا سنا بھی دی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں کاٹ دوں گا تمہارا ہاتھ اور پاؤں سمت مخالف سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور بے ضرور تم سب کو سولیوں پہ لٹکاؤں گا، ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹوں گا، سولی پہ لٹکا کے پھانسی بھی دوں گا۔ قالوا استقامت مؤمنین، انہوں نے کہا لا ضیرہ، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، یقیناً ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے، تو ہمیں سولی پہ لٹکائے گا تو کیا ہوگا؟ موت ہوگی تو رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دیکھیں جب ایمان دل میں آ جائے پھر انسان کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا، تو ایمان دل میں آ گیا تو کیسی استقامت ہو گئی کہ اب وہ فرعون جس کو پہلے خدا کہتے تھے اور اس سے بھی اب نہیں ڈر رہے، کہا جو کرنا ہے سو کر لے، اور وہ آگے سے کہہ بھی رہا ہے کہ میں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا، تو کہا فقض ما انت قاض، جو کہنا ہے سو کر لے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہی ہوا، فرعون نے سزا دی، سب کو قتل کر دیا، لیکن کوئی ایک بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ معلوم ہوا جب ایمان دل میں صحیح مستحکم ہو جائے پھر انسان کسی چیز سے گھبراتا نہیں۔ یہاں یہ بات کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے، اب یہاں سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے تو حضرت آسیہ ایمان لے آئی تھی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک شخص تھا، وہ بھی پہلے ایمان لے آیا تھا، کچھ بنی اسرائیل بھی ایمان لائے تھے، پھر یہ کیسے کہا گیا کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ گراؤنڈ میں اور اس یوم الزینہ میں اور اس